شروع کرو. اس کی پہلے اپنا جواب دو نا. جواب دو نا اپنا. میں آپ کو کتاب دیتا ہوں نا. آپ شروع کریں. آپ جب حوالہ مانگی میں ٹائم روکوں گا. میں بھی پھر ٹائم روکوں گا. آپ حوالہ مرضی ہے جتنا بھی آپ مانگتے ہیں. جی آنے جی صفحہ 160 ہے. آگے نہ دیکھیں. 160 ہے. شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے. امام اعظمی پہ حماقت تو دیکھیے. مجھے کہتا ہے کہ کوئی لالا گلے سے مجھے کہتا ہے کہ کوئی صحابی کا حجت نہیں. اور اپنے گھر میں تمہارا دادا بذل المجہول والا لکھتا ہے وہ مذہب صحابی لا یقوم به حجت علی احد. اور بعد مذہبوں کہتا ہے یہ کسی پر بھی حجت نہیں. سے پکڑو اس کو, چماؤ اس کو. کھولو یار. کھولو یار. کھولو یار. دوسری بات ہدایہ کا حاشیہ یہ کیا کہتا ہے سنو. کہتا ہے کولے سے ابھی ہمارے نزدیک حجت نہیں. یہ کہتا ہے موقوف والموقوف لا يصح الاستدلال به. مولوی صاحب یہ لے لو. کہتا ہے موقوف سے استدلال صحیح. پڑھتا جا شرماتا جا. پڑھتا جا شرماتا جا. دیکھو جی دیکھو یہ کہتا ہے ابن عباس سے میں نے تفسیر نقل کی کہ پوری القرآن نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ فاتحہ کی ممانعت کے بارے میں, قرات کی ممانعت کے بارے میں. یہ ابن عباس کا میں اثر پیش کرتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقرأ خلف الامام بفاتحۃ الکتاب. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پوری القرآن کا مطلب فاتحہ نہ پڑھنا نہیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابی کبھی بھی نہ. وہی صحابی کہتا ہے قرآن کے بارے میں نازل ہوئی. وہی صحابی کہتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ. اور پھر انہوں نے کہا کہ اجماع ہے. انہوں نے کہا احمد بن حنبل کا اجماع ہے. میں نے پیش کیا کہ احمد بن حنبل نے اجماع اس بات پہ نقل کیا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھنی. کیوں؟ میں نے سیر و اعلام النبلاء سے پیش کیا کہ احمد بن حنبل سے پوچھا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے بارے میں فاتحہ کے بارے میں انہوں نے کہا پڑھے گا. اگر اجماع کا مطلب فاتحہ نہ پڑھنا ہوتا تو احمد بن حنبل کبھی بھی یہ بات کرتے. اور دیکھو یہودیوں والا کام, یہودیوں کا صحابہ والا کام. آصف آگے اپنے مذہب پہ دیکھو. سنو بھی سنو. اے لالا بات کر رہے ہیں. دیکھو بھائی اس نے روایت پڑھی کہ بہقی کے اندر کتاب القراءت بہقی کے اندر کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن فہی کتاب الا وراء الامام. یہودیوں والا کام کیا. آدھی پڑھی آدھی چھوڑ دی. آگے امام عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال ابو عبداللہ وہو وہم. یہ بات وہم ہے. ان اسماعیل السلفی ان کی کتاب جس امام نے روایت نقل کی اسی نے جڑا کی ہے. اور کہتا ہے خداج کا معنی مولوی صاحب یہ دیکھو یہ خداج کا معنی خداج المراد به النقصان الذي لا تجزي الصلاة. اجماع یہ ابن اسحاق امام بہقی نے نقل کیا ہے اس کا معنی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے جواب دیا. میں نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ. سنو انہوں نے کہا سفیان بن عیینہ کا قول پیش کیا فصائدن پہ. مولانا سفیان بن عیینہ فوت ہوا ہے 198 میں.
امام ابو داؤد پیدا ہو رہے ہیں 202 میں، اس کے درمیان جو انقطاع ہے اس کی سند پیش کرو۔ سنو دوسری بات یہ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ نے کہا لمن یصلی بعدہ، سفیان بن عیینہ نے جس کے بارے میں کہا ہے اس میں فسائدن کے لفظ ہے، اور میں نے جو بخاری سے پیش کی تھی اس میں فسائدن کے لفظ ہے اور دیکھو اور مولوی صاحب کہتے ہیں فسائدن، مولوی صاحب فاتحہ کی فرضیت مانتے نہیں اور فسائدن پہ جا رہے ہیں، اور فاتحہ مان لو فسائدن پہ بھی چلیں گے۔ اور حدیث نمبر 12 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، ہر وہ نماز جس کے اندر ام القرآن، دیکھو میں ہر روایت پڑھتا ہوں اس میں ام القرآن فاتحہ کا لفظ، یہ ایک بھی روایت فاتحہ والی نہیں پیش پڑھ کر سکا۔ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ، اور لے لو ناقص نمازیں تمہیں مبارک، کامل نمازیں ہمیں مبارک۔ 13 نمبر حدیث، 13 نمبر عن انس قال كان يأمرنا بالقراءة خلف الامام، ہمیں وہ حکم دیا کرتے تھے قراءت کا امام کے پیچھے۔ 12 نمبر قال وكنت اقوم الى جنب انس فيقرأ بفاتحة الكتاب، میں انس کے ایک پہلو میں کھڑا ہوتا تھا، وہ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ دیکھو شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ الحنفی، ان کا دیوبندی مولوی، فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِنصَاتُ اس کا یہ شور کرتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہے، یہ ہنسنے آئے ہیں، یہ گھر سے فیصلہ کر کے آئے تھے، ہنسنا ہے، ہنسو اپنی ندامت پہ، شرماؤ شرمندوں کی طرح ہنسو اپنی ندامت پہ۔ ایک روایت پیش کرو جس میں فاتحہ کا لفظ ہو، مقتدی کا ذکر ہو، اللہ کے نبی نے کہا وہ نماز فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم ماننے کے لیے آیا ہوں، نبی کا ماننے والوں تیری طرح منکر نہیں۔ سبحان اللہ، فاتحہ کا لفظ دکھا دے ایک روایت میں، تو نے پوری القرآن پڑھی اور تیری نور الانوار میں لکھا ہے اذا تعارض تساقط، اور تیری نور الانوار میں لکھا ہے یہ آیت سے استدلال ساقط ہے، آیت سے استدلال ساقط۔ اور 13 نمبر حدیث عن عبادہ بن صامت قال صلی بنا رسول اللہ بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، ہمیں اللہ کے نبی نے بعض ایسی نمازیں پڑھائی جن کے اندر جہری قراءت کی جاتی ہے، آپ نے فقال فرمایا لا يقرأن احد منكم اذا جهرت، جب میں اونچی قراءت کروں تم میں سے کوئی کچھ نہ پڑھے الا بأم القرآن، مگر سورہ فاتحہ۔ دیکھو مقتدی کا لفظ، امام کا لفظ، فاتحہ کا ذکر نبی نے حکم دیا۔ 14 نمبر ایک فاتحہ والی روایت پیش کرو، ایک فاتحہ کا لفظ ہو النبی انہ کان یقرأ خلف الامام، وہ امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، فیما لا یجر فی الامام بالقراءۃ مولانا۔ دیکھو اما بعد، مولانا میں نے پہلے بھی ان کو سمجھایا تھا، عقل نہیں ہے نا، پھر بھول جاتے ہیں۔ میں نے امام احمد کا اجماع اس بات پر نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی، وہ انہوں نے اجماع سے رجوع کر لیا ہے یا نہیں ہے، وہ پیش کر کے رجوع کر لیا ہے، اس بات سے انہوں نے کوئی رجوع تو نہیں کیا تھا کہ یہ آیت یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ فاتحہ کیوں پڑھتے تھے، وہ فاتحہ کیوں پڑھتے تھے، وہ ان سے پوچھے کیوں پڑھتے تھے۔ میں نے تو اجماع کی بات کی ہے، میں نے اجماع اس بات پر نہیں نقل کیا کہ یہ آیت اس بارے میں اس بات پر اجماع ہے کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، میں نے اجماع اس بات پر نقل کیا امام احمد کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہودیوں والا کام، میں نے اوپر والی روایت پڑھی، اس کے اندر کیا فرمایا انہوں نے، کتاب القراءت کے اندر اوپر والی روایت جو ہے اس میں اتنی بات ہے کہ رفع کے بارے میں اختلاف ہے کہ رفع اور وقف، حدیث کو صحیح تو سنو، وہ مرفوع ہونے کے بارے میں اختلاف کیا انہوں نے کہ مرفوع ہے یا موقوف، یعنی صحابی کا قول ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ صحابی کے قول کو کہتے ہیں پیش کرنا، یہودی کا کام ہے۔ چلو بات سنیں میری،
یہ محدثین کا طے شدہ ضابطہ ہے، جب ایک حدیث کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ مرفوع ہے یا صحابی کا قول ہے تو وہاں ترجیح مرفوع کو ہوتی ہے۔ مولانا مان لیں اس بات کو، مرفوع حدیث ہے یہ، مرفوع حدیث۔ انہوں نے فرمایا فہم فی رفع ہی، رفع میں فہم، انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث ہی ضعیف ہے، نعوذ باللہ، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا خداج کا معنی انہوں نے بہکی سے نقل کیا، خداج کا معنی انہوں نے خود بہکی سے نقل کیا، خود پتہ نہیں ہے کہ عقل کوئی چیز ہو تو پتہ ہو، تو کہتے ہیں نقصان، خداج کا معنی ہے نقصان، تم تو کہہ رہے باطل، نقصان تھوڑی کہہ رہے بہکی سے خود خداج کا معنی نقل کر رہے ہیں نقصان، کہ نقصان آگے۔ بات یہ نہیں کہ کون نقصان والی نماز پڑھا رہا ہے کون نہیں پڑھا رہا، بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا دعویٰ کیا تھا وہ ثابت ہوا، یہ جھوٹ بولا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو فاتح نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، حدیث کو پیش کر دیں جہاں ہو جاتی ہے، حدیث کو پیش کر دیں کہ جہاں ہو جاتی ہے۔ آگے کیا کہا سفیان بن عیینہ کی کہتا سند پیش کرو، مسند ابی وانا میں آپ کو اس کے جو ہے ابو داؤد کے اندر ساتھ سند نہیں ملی ہے آپ کو، ابو داؤد میں ابو داؤد سے سند پیش کرتا ہوں، حدیث کا نقل کرنے والے سفیان بن عیینہ مولانا یہ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ کی سند پیش کرو، یہ مولانا وہی حدیث میں سفیان بن عیینہ ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال حدثنا سفيان، مولانا سفیان ساتھ ہی کھڑے ہوئے، کوئی عقل کو نہیں ماری گئی ہے۔ کہتے اچھا میں آگے اپنے دلائل شروع کر رہا ہوں۔ 4 باتوں کا مطالبہ میں نے کیا تھا، حدیث ہو، اس کے اندر امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتح نہ پڑھنے والے کی نماز نہ ہونے کا ذکر ہو، حدیث صحیح ہو، ابھی تک نہیں پیش کر سکے، ابھی تک نہیں پیش کرے، الٹا پیش کرنا شروع کر دیجیے، ہو جاتی ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اچھا یہ حدیث میں 4 باتیں میں دوبارہ دکھا رہا ہوں، یہ حدیث پاک آ رہی ہے، مسند ابی حوالہ ہے